مسیح کے کفارے کو سمجھنے کے لیے پہلے گناہ کی نوعیت سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہی معلوم نہ ہو کہ گناہ کیا ہے، اس کی معافی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے کتاب مقدس یعنی بائبل کے شروع میں پہلے انسانی گناہ کا تذکرہ ہے۔ ان ابتدائی ابواب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور آخر میں اشرف المخلوقات انسان کو پیدا کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ باغ عدن کے ہر درخت سے کھا سکتے ہیں، لیکن ایک درخت کا پھل کھانے سے انہیں منع کر دیا گیا۔ جب شیطان کو معلوم ہوا کہ آدم و حوا کو کیا احکامات دیے گئے تو اس نے انہیں بہکانے اور رائے راست ہٹانے کی اسکیم تیار کی، جبکہ خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو اس میں سے کھایا تو مرا۔ شیطان نے اس کے برعکس اسے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانت نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ دوسرے الفاظ میں شیطان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خدا تم سے آزادی چھین لینا چاہتا ہے، وہ تو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ تمہاری کامیابی کا راز اسی میں مضمر ہے کہ تم مجھ سے بغاوت کر دو اور اس درخت کے پھل میں سے کھا لو۔ حضرت حوا اس شیطانی فلسفے کی شکار ہو گئی اور بعد میں حضرت آدم نے بھی حضرت حوا کی طرح خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس درخت کے پھل میں سے کھا لیا، اور اس واقعے کے بیان کے بعد اسے کھاتے ہی ان دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں اپنے ننگے پن کا احساس ہونے لگا۔ اس واقعے کی بیان کے ذریعے بائبل شریف میں گناہ کی ماہیت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ گناہ دراصل خدا سے بغاوت کا نام ہے۔ یہ اس قلبی حالت کا نام ہے جب انسان اپنے آپ کو خدا کی عائد کردہ پابندیوں سے آزاد سمجھنے لگتا ہے، جب انسان خدا کو اس کے تخت کی عدالت سے عطا کردہ خود اس کی جگہ بیٹھنا چاہتا ہے۔ یا آسان ترین الفاظ میں گناہ خدا کے حکم عدولی ہے، اس کے حکمات کے خلاف ورزی ہے۔ گناہ وہ عظیم بغاوت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو خدا بنانے کے خواب دیکھنے لگتا ہے، لیکن ان سب کا حاصل ننگا پن ہے۔ اس خواب کی تعبیر بہت ہی بھیانک ہے۔ جس طرح آدم و حوا باغ عدن سے نکال دیے گئے، اسی طرح اس خواب کی تعبیر خدا کے حضور سے خراج ہے۔ یہ جیتے جی جہنم کا سفر ہے۔ سامعین گرامی، جب ہمارے جد امجد ہمارے بزرگ باپ آدم نے بہترین حالات میں بدترین فیصلہ کیا، تو ہم سے جو اتنے اچھے حالات میں نہیں رہ رہے، کس طرح کسی بہتر فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بیٹے اپنے باپ کی ذات کا عکس ہوتے ہیں، جیسا باپ ویسے ہی بیٹے۔ جس طرح ہمارے باپ نے انتہائی نازک موڑ پر غلط فیصلہ کر لیا، اسی طرح ہم اپنی زندگی میں غلط فیصلے کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے باپ نے خدا کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اسی طرح ہماری زندگیاں مجسم بغاوت ہیں۔ ہمارے جرم بغاوت کی ایک ہی سزا ہو سکتی ہے، اور وہ ہے موت، اور صرف موت، اس سے کم سزا ہمارے لیے تجویز ہی نہیں کی جا سکتی۔ آئیے حقیقت کے آئینے میں ہم اپنی ذات کا عکس دیکھیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک
ہماری زندگی بغاوت کی ایک مسلسل کہانی ہے۔ بچپن میں ماں باپ کی نافرمانی، زمانہ طالب علمی میں استاذہ کی حکم عدولی، جوانی میں قانون سے انحراف، بڑھاپے میں پھر بچپن کا اعادہ۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا اس بات کا بین ثبوت نہیں کہ گناہ ہماری گھٹی میں پڑا ہے، ہماری جبلت ہے، ہماری فطرت ثانیہ ہے۔ یہ ہمارے باپ کی میراث ہے جس سے ہم کسی قیمت پر الگ نہیں ہونا چاہتے۔ گناہ ہمارے جد امجد کا وارثہ ہے۔ ہم گناہ میں پیدا ہوتے ہیں اور گناہ میں مر جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کے چہرے پر بڑے حروف میں لکھا ہے گناہگار انسان۔ گناہ کا حصول کسی طرح ہماری زندگی میں جاری و ساری ہے، جس کا اندازہ ذرا اس بات سے لگائیے کہ ہمارے لیے کوئی نیکی کا کام انجام دینا چوئے شری لانے سے قبل بڑی جان جوکھوں کا کام ہے، پہاڑ کی چڑھائی کی طرح دشوار ترین۔ لیکن برائی کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ یہ پہاڑ کی اترائی کی طرح بہت ہی آسان کام ہے۔ برائی ہمارے لیے فطرتی عمل ہے اور نیکی ماروائے فطرت۔ کسی کشمکش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دانش مند نے کہا ہے، ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ بس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ پہ یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں۔ البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ اگر میں وہ کرتا اس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کے روح سے میں تو خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ جب پہلے انسان کے پہلے گناہ نے اس پر موت کی مہر ثبت کی تو خدا نے اسی مصیبت سے چھٹکارے کا راستہ بھی فراہم کر دیا۔ یہ راستہ یسوع مسیح ہے۔ بنی نوع انسان سے اس کی مختلف پیدائش ذات کی آئینہ دار ہے، وہ جو ہم جیسے ہوتے ہوئے بھی ہم سے مختلف تھا، ہمیں بچانے کے لیے آیا۔ آدم اول کی راہ موت کی راہ ہے، آدم ثانی یعنی مسیح کا راستہ زندگی کا راستہ ہے۔ پہلے انسان نے خدا کی حکم عدولی کر کے موت کمائی اور اپنے بچوں کے لیے موت کا ورثہ چھوڑا۔ مسیح نے خدا کی فرمانبرداری کر کے موت کی فتح شکست میں بدل دی اور اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی فراہم کی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ گنہگار ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی میں خدا کے خلاف بغاوت کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کی زندگی خدا کی حکم عدولی میں گزر رہے ہیں، اگر آپ کا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں موت کے سائے میں گزار رہے ہیں، تو آپ بھی اس راستے کو، اس صراط مستقیم کو قبول کر لیں۔ آپ کو اپنے گناہوں سے نجات ملے گی، سکون قلب میسر ہوگا۔ آئیے فیصلہ کیجیے اور اس کفارے کو قبول فرمائیے۔ خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔